معزز احباب گرامی، اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو ان کی وہ زندگی موجودہ دنیاوی زندگی سے مختلف ہوگی۔ یہی باعث ہے کہ پھر لوگ مریں گے نہیں بلکہ زندہ ہی رہیں گے، خواہ ان پر کتنی ہی آزمائشیں، تکلیفیں یا عذاب آئیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور اس جہنمی کو ہر جگہ سے موت آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں۔ حضرت عمرو بن میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی ہر ہڈی، پٹھا اور رگ درد و الم میں مبتلا ہوگی۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ روایت کیا ہے کہ وہ مختلف انواع و اقسام کے عذاب جن سے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت جہنم کی آگ میں سزا دے گا، اگر اس نے مرنا ہوتا تو مرنے کے لیے ان میں سے ہر ایک عذاب کافی ہوگا، لیکن اب وہ یہاں مرے گا نہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے ترجمہ: ان کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں۔ مزید ایک روایت میں ہے کہ تم جان لو کہ بالآخر اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت یا جہنم ٹھکانا ہوگا، وہاں مقیم رہنا ہوگا، وہاں سے کوچ نہیں ہوگا، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، موت نہیں ہوگی۔ یعنی یہ زندگی ایسے جسموں میں ہوگی جنہیں موت نہیں آئے گی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار اور پہلا وہ شخص ہوں گا جس سے قبر پھٹے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اور جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے، اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے قبر سے اپنا سر اٹھاؤں گا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ مجھے علم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے قبر سے اٹھے ہوں گے یا وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی بے ہوشی سے مستثنی کر رکھا ہے۔ معزز احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں پاک ارشاد ہے ترجمہ: اور جب سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ وہ کہیں گے: ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا۔ پیارے دوستو، تمام لوگ انتہائی گھبراہٹ کی حالت میں بہت تیزی سے قبروں سے اٹھیں گے۔ جو کوئی جیسے فوت ہوا اسے ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی سمندر میں غرق ہوا تو اسے سمندر سے ہی اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی مٹی میں دب کر مرا تو اسے مٹی سے ہی اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی کو جانوروں یا پرندوں نے کھا لیا تو اسے پرندوں یا جانوروں کے پیٹوں سے ہی اکٹھا کیا جائے گا، جبکہ شہداء کو ان کے زخموں سمیت اٹھایا جائے گا۔ نیک لوگ اچھی حالت میں جبکہ برے لوگ انتہائی سخت حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ سب لوگ بغیر لباس، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں پاک ارشاد ہے ترجمہ: جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے ترجمہ: جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یہ جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ یعنی قبروں سے نکل کر وہ اس طرح نہایت تیزی سے موقف حساب کی طرف جائیں گے گویا ٹڈی دل ہے جو آنن فانن ہر سو پھیل جاتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر بندہ اسی عقیدہ پر اٹھایا
جائے گا جس پر وہ مرا تھا۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محرم کو اس کے ان 2 کپڑوں میں پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو جس میں اس نے احرام باندھا ہوا تھا، اور اسے اس کے احرام کے 2 کپڑوں میں ہی کفن دو، اسے خوشبو مت لگاؤ اور اس کا سر بھی نہ ڈھانپو، کیونکہ اسے روز قیامت احرام کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر تشریف لائے اور دیکھا کہ ان کا مسئلہ کیا گیا ہے، تو فرمایا کہ اگر میری پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں کچھ ناگواری محسوس نہ کرتی تو میں حمزہ کو اسی حالت میں رہنے دیتا تاکہ اسے جانور کھا لیتے، اور پھر روز قیامت انہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے ہی اٹھایا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا لیکن اس کی بو کستوری جیسی ہوگی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو روز قیامت اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر گندھک کا کرتا اور خارش کی قمیض ہوگی۔ استغفر اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ حالت میں اکٹھا کیا جائے گا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، تب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو تو نہیں دیکھیں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اس دن کی سختی اس سے کہیں زیادہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ روز قیامت مومنوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ بغیر داڑھی مونچھ کے 30 برس کے ہوں گے، مزید ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی۔ پیارے دوستو، جس زمین پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا وہ ہماری موجودہ زمین کے علاوہ ہوگی، کیونکہ یہ زمین اور کائنات کی ہر چیز تو تباہ ہو چکی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نئے آسمان و زمین پیدا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، ترجمہ، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ روز قیامت لوگوں کو ایک ایسی زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جو سفید سرخی مائل صاف گول روٹی کی طرح ہوگی اور اس میں کسی کے لیے کوئی نشان نہ ہوگا، یعنی بالکل ہموار ہوگی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بن کر نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔